کیا حشر ہوگا، تیری انگلی پکڑ کے کوئی مر دے، ہائے ہائے کر کے شور مچائے گا، اور جب 360 رگیں ٹوٹیں گی تیرا کیا حال بنے گا؟ ملازموں سوچو تو صحیح، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ تمام رگیں توڑ دی جائیں گی، آزاد چھوٹ جائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے صدمے عظیم سے اتنا بندہ دکھیا ہو جاتا ہے، مکھی بیٹھے میت پہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کی وقت کی دکھوں سے پناہ مانگو، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے یکدم ہزاروں چھری چلا گر گئے ہو۔ ساری چیزیں یاد ہے، کاروبار یاد ہے، کوٹھی بنگلہ یاد ہے، دھندا ہر وقت یاد ہے، اگر یاد نہیں تو موت کا جھٹکا یاد نہیں۔ اس لیے قاری حنیف تمہیں آخری عمر میں ایک پیغام دینے آیا، ایک بات کہنے آیا، تم شہری لوگ ہو، بڑے کھانے پینے والے لوگ ہو، بڑے امیر لوگ ہو، میں مانتا ہوں انگور کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کیلے کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں مانتا ہوں آم کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، میں مانتا ہوں انناس کا ذائقہ تم جانتے ہو، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں فروٹوں کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، لاکھوں چیزوں کے ذائقے تم جانتے ہو، پر تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اس لیے بدماشی ہو رہی ہے، اس لیے ظلم ہو رہا ہے، اس لیے قہر ہو رہا ہے، اس لیے چاروں طرف قتل و قتال ہو رہا ہے کہ اپنا مرنا یاد نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے رویا کرتے تھے، روتے روتے دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، دونوں آنکھیں ختم ہو گئی۔ ہزاروں صحابہ کرام اس قدر زاہدانہ عابدانہ زندگی گزارتے تھے کہ وہ کسی سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے علاقے میں ایک آدمی کی موت آئی، باوجود مسجد میں بیٹھ کر تمہیں کہتا ہوں عشاء کے وقت جب قبر میں رکھنے لگے، ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مکوڑا پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گیا، کروڑوں کی تعداد میں اتنا بڑا بڑا مکوڑا، ہزار جتن کیے ایک نہیں گیا، قبر میت کو وہیں رکھ کر مٹی ڈال کر لوگ بھاگ آئے۔ ضلع مظفر گڑھ میں ایک آدمی مرنے لگا، 3 منٹ پہلے منہ سے الٹی آئی تو پڑھانا، تمہیں اس بات کا خطرہ نہیں ہے مرتے وقت منہ سے بو نکلے گا یا گالی نکلے گی یا کنجری کا گانا نکلے گا یا قرآن کی تلاوت نکلے گی؟ چوڑے ہوئے گردے ہو بڑھیا گھر میں تمہاری کیا ہستی ہے؟ تم سے بڑے بڑے لوگ زمین نے کھا لیے، بڑے بڑے پہاڑوں کو زمین کھا گئی اور بخار نہیں والی۔ تمہیں فخر ہے کوٹھیوں کا، بنگلوں کا، کاروبار کا، گوداموں کا، دکانوں کا، خدا کی قسم کروڑوں نہیں خربوں چھوڑ کر چلے گئے، اور جب جانے لگے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدری سودا،
ضلع چنگ میں ایک جگہ ہے ہیل کرمو، جب میں وہاں گیا تو مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک لاش آئی دریا میں تیرتی ہوئی، کسی نے قتل کر کے پھینک دیا، گورنمنٹ کے آدمیوں نے نکال کر ہمارے ذمہ میں لگا دیا، تو مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر میں چندہ مانگا، بیوار کی لاش ہے کفن خریدنا ہے، دو چار چلانے بچے لے آئے، کفن خریدا، جنازہ پڑھ کر کفن کر دیا، تیسرے دن پتہ چلا جس پہ کچے کچے کے چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا۔ قرآن نہیں پڑھتے، بچوں کو نہیں پڑھاتے، حالانکہ میرا نبی تیرا نبی عرشیوں کا نبی فرشیوں کا نبی، چار سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے پیٹ مبارک پہ دو پتھر باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ تم رات دن میں ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک رمضان المبارک بیچ میں گزرا، ایک اس سے پہلے رمضان المبارک کے 5ویں روزے کو ہمارے ملک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں، ایک بیوی سے 1 بیٹا اور ایک بیوی سے 4 بیٹے۔ اب یہ رشتہ ویسے ہی حسد کا ہے، اور وہ ایک بیٹا قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، ماں باپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی خدمت کرتا ہے۔ ان چاروں نے مشورہ کیا کہ یار ماں باپ کی نگاہ ہر وقت اسی پہ رہتی ہے، اس کا تختہ نکال لو۔ رمضان کا مہینہ تھا، ماں نے روٹی پکائی، شربت بنایا، اثر کے بعد قاری سے کہا تیرے بھائی بھٹے کا کام کرتے ہیں، ان کے پکا کر بیچتے ہیں، یہ ان کو پہنچائیے۔ وہ کھانا لے کر گیا، شربت لے کر کے گیا، انہوں نے پہلے منصوبہ بنا رکھا تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی ذرا دیکھنا بچے میں آگ ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ جو یوں بیچارہ جھک کے دیکھنے لگا، چاروں نے پیچھے سے دھکا دے دیا، بچے نے دھکا دے دیا۔ ماں روئی، باپ رویا، کہاں گیا؟ ہماری ساتھ روز اسرار کیا کرتا تھا، تراویحوں کے وقت مسجد میں مقتدی روئے، ہمارا قاری کہاں چلا گیا؟ لوگوں کو معلوم تو تھا، نام جب پرچہ کرا دیا بھائیوں کے نام، پکڑ لیے، ایک گندا مارا، انہوں نے کہ ہم نے بچے میں دھکا دے دیا۔ کس کا یقین ہو سکتا تھا؟ کس کا خیال ہو سکتا ہے؟ کون یہ سوچ سکتا ہے؟ یہی بات کو پورا کرنے کے لیے کہ چلو دیکھتے ہیں، بچے کی جب اینٹیں کھولی، کم سے کم 1000 آدمی گواہ ہے، بچے کی آگ میں بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ کیا؟ میں نے پتہ نہیں، میں تو انہوں نے دھکا دیا، میں قرآن پڑھنے لگا، میں تو ایسا پڑھ رہا ہوں جیسے مسجد میں پڑھ رہا تھا۔ اور جب روزے کا ٹائم آیا، ایک چٹی گاڑی والا میرے لیے کھانا بھی لایا تھا، شربت بھی لایا تھا۔ مسلمانوں، اگر یہاں کی آگ سے قرآن بچا سکتا ہے تو میرا ایمان اور جہنم کی آگ سے بھی قرآن بچا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان قوم بگڑ گئی، جس کی نانوئی، جس کی دادی لاہور، کراچی، پنڈی، پشاور ہے، جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں نا، لاہور سے دادی ٹیلی فون پہ پوچھتی ہے میرے پوتے کے نمبر بتاؤ کتنے ہیں۔ پشاور سے نانی پوچھ رہی ہے جلدی بتاؤ، مجھے کیا فکر ہے، میں رات دن دعا کر رہی ہوں نمبر کتنے آئے اسکول کے۔ کبھی کسی دادی نے یہ بھی پوچھا کہ میرے پوتے نے قرآن کے سپارے کتنے پڑھے ہیں۔ نتیجہ پتا کیا ہے؟ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا جمعے میں اور کہنے لگا قاری صاحب میری دادی فوت ہو گئی، بخشش کی دعا کرنا۔ تو دنیا کی عادت ہے، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار بیمار تھی؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟
کچھ بھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، ایک کی دیکھ کی لے کے گئی اور مر گئی، اور میں نے تو اس کی قبر پہ جا کے لکھ کے حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ اگر قرآن اچھا نہیں لگتا تو مرنا بھی دیکھو۔ تستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ میرے قرآن سے اراض نہ کرو، میرے قرآن سے پیٹ نہ پھیرو، میرے قرآن کو چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے قرآن میں برکتیں مانو، رحمتیں مانو، میں خدا کا کلام ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر یاد رکھو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فرمایا لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، اس بے نیاز سے خوف کھاؤ، اس پیدا کرنے والے سے ڈرو، اس ساری جان کے خالق و مالک سے ڈرو جو موت بھیجے گا پھر زندہ کرے گا۔ فرمایا قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ۔ تم نہ تھے، میں نے تمہیں پیدا کر لیا، پھر تمہیں موت بھیج دوں گا، پھر قبر سے کھڑا کر کے ایک ایک سانس کا حساب پوچھوں گا۔ سید کتاب اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، انگریز کا زمانہ ہے، ختم نبوت کی حفاظت میں شادی کو جیل کر دی گئی، کالی کملی والے کی ختم نبوت کے تاج کی حفاظت میں بخاری جیل میں پھینک دیا اور مشقت دے دی۔ دانے پیسنے کے لیے ملتے ہیں شادی کو، صبح کو انتظامیہ کے بخاری آگ کا حوالے کرتا ہے، وہ عملے کے لوگ کھسر کھسر کرتے ہیں، بخاری چکی نہیں چلاتا، کپڑے میلے نہیں ہیں، پسینہ وسینہ نہیں ہے، یہ چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن مشورہ کر کے سبلن جیل نے پچھلی رات کی چھاپا مارا بخاری کی کوٹری پہ، دیکھا بیٹھا بخاری بیٹھا ہوا سورت یوسف کی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ سبڈل جیل پوچھنے لگا بخاری اور شادی یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا، میں اس کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام کرتا ہے۔ قرآن بڑی ہے، بہت بڑی دولت ہے قرآن کریم۔ مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، کوئی کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرتا ہے تو کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا تو کسی مدرسے میں۔ میرے پیر شیخ مدنی نے مالوے کی جیل میں 4 برس تک 18 سیر مکئی پیستے قرآن یاد کیا۔ رات کا وقت ہے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا مولانا مدنی بجائے اسی دل لکھنے کے ان کا زمین پہ لکھا ہوا ہے۔ فرمائے نوجوان وہ مکئی بھی تیار رکھی ہے، سیدھا لے کر ذرا آرام کر لے، مکئی پیسنی ہے۔ عرض کی حضرت جی برف باری ہے مالٹے کے علاقے میں، یخ موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، چکی چلا چلا کر اللہ والے کے ہاتھ پیروں پہ گرم آ گیا، سوجن آ گئی، تہجد کے لیے اٹھتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، میں پانی کا لوٹا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا دینا ہوگا، پچھلی رات کا وقت ہوگا، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو کر کے تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا پیار ہو جائے گا۔ اسی لیے کہتا وہ تاریکی و تنہائی، وہ تاریکی
پھر صدائی کہاں سے میری کھوئے ہوئے دل کی ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. اس قرآن کے پیچھے ایک نے نہیں، دو نے نہیں، لاکھوں علماء کرام پھانسی لگ گئے، کالے پانی میں جا کے سو گئے. میں ان ہیروں کا غلام ہوں، ان بزرگوں کا غلام ہوں، ان اکابر کا تابعدار ہوں جنہوں نے دلی کے بازار میں شہادت کی پیالے پیے، دلی سے لے کر پانی پت تک، دلی سے لے کر مرادآباد تک، دلی سے لے کر روہتک تک، چاروں طرف 50 میل کے ایریے میں کوئی درخت کی ٹہنی ایسی نہیں جس میں کسی عالم دین کی لاش لٹکی ہو. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے پر فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں جو بھرتی ہوگا حرام. تو یہ جتنے تمہیں بڑے بڑے ملک میں نظر آتے ہیں نا، اخباروں میں پڑھتے ہیں فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، ان کے پیر ویر نہیں ہیں. انگریز کی منڈی میں القاب اتنے سستے نہیں تھے. انہوں نے انگریز کے گھوڑوں کی لیگ چاٹی، انگریز نیموں کا تھوک چاٹا، قرآن کے ایمان کے اسلام کے غدار. میں ایڈنبرا یونیورسٹی گیا تھا وہاں انگلینڈ میں، تو پروفیسر انگریز اردو بھی جانتا تھا ٹوٹی پھوٹی. مجھے کہنے لگا کہ پاکستان سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تم مولانا شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا عبداللہ مرزاق، مولانا حسین احمد مدنی، تم ان کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا سچ بتانا کیا واقعی یہ لوگ انسان تھے، آدمی تھے؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل لے کر پڑھی، میں نے ملکہ وکٹوریہ کی رپورٹ پڑھی، میں نے سر ولیڈ بینٹر کی رپورٹ پڑھی، میں نے لارڈ ون بٹن کی رپورٹ پڑھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ آدمی کیا، یہ تو وہ پہاڑ ہے جن کی چوٹی کوئی سر نہیں کر سکا. آج جگہ جگہ بیٹھ کر علماء کا شکوہ کرتے ہو، علماء نے تفریق پیدا کی ہے، علماء نے یوں کر دیا، علماء نے یوں کر دیا. یہ جتنے تم فساد کراچی حیدرآباد میں کرتے ہو یہ مولویوں کے کرائے ہوئے ہیں، یہ بابوں کے کرائے ہوئے ہیں، ان کا نام لیتے میں شرم آتی ہے. بھائی ہماری مولویوں کی کیا لڑائی ہے؟ کوئی مولوی کہہ گا یار کھیر پر ختم دلوانا چاہیے، چلو اس نے کھیر کھا لی. میرے جیسا کہہ گا نہیں بھائی نہیں، کسی یتیم کو کھلا دو، میں تو دال روٹی کھا کر یوں ہی دعا کر دوں گا. یہی اختلاف ہے نا، اور کیا لڑائی ہو رہی ہے؟ مسجدوں کی لڑائی سے کام نہیں بگڑتا. کالج کے اندر کالج کی پیداوار سارے ملک کے اندر تقریب کر رہی ہے. تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جی یہ تو کئی مرتبہ سنا کہ جنتیوں کی بولی عربی ہوگی، کبھی یہ کسی مولوی نے نہیں بتایا دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی. اب میں نے کہا میں دیا کہ ہوں نہیں، باقی میرا خیال یہ ہے کہ انگریزی ہوگی. وہ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بین الاقوامی زبان ہے، بین الاقوامی وہاں لوگ ہوں گے، بین الاقوامی زبان چلے گی. اندازہ لگا ماں خوش نہیں ہوتی میرے بچے نے قرآن یاد کر لیا، دادی اللہ خوش نہیں ہوتی، بلکہ 2-2.5 سال کا بچہ عمر کا ہو جاتا ہے، کپڑے پہنا کر انگریزی قسم کے، وہ یہاں کندھوں کے اوپر سے بھی جیسے ٹانگے والے گھوڑے کا خیال ہوتا ہے نا، یوں سے پھنسا کر کے
سرما شاہی پاؤڈر ووڈر کنگی ونگی کر کے اور یہ انگلی پکڑ کے چلاتی ہے ساتھ کے پاس. خالہ دیکھنا ایمان سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی ساتھ کا بچہ ہو. آگے سے وہ بھی سرکار پہ کہتے خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو تصدیق ہو گئی کہ پرانا مال ہے. اب بتائیے مولوی بیچارہ کیا کرے. اللہ کا قرآن اسی لیے کہتا غضب نہ کرو قہر نہ ڈھاؤ وهم في غفلة معرضون. حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا, موت کی گھنٹی بجنے والی ہے, تم ابھی سوئے پڑے ہو. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں, میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا, اتنی بربادی آئے گی, اتنی تباہی آئے گی, مرتے وقت منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا, قرآن کی تلاوت نہیں نکلے گی, درود پاک نہیں نکلے گا, استغفار نہیں نکلے گی. ادھر موت کا جھٹکا لگے گا, ادھر منہ میں کنجری کا گویا ہوگا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے او لوگوں, جنازہ بڑی بلڈنگ سے نکلے گا, جنازہ بنگلے سے نکلے گا, جنازہ کوٹھی سے نکلے گا, جنازہ شاہی محل سے نکلے گا, جنازہ بڑے مرنے کے ساتھ نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رسی موجود نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اللہ پاک یوں فرماتے ہیں زمین ہر وقت روتی ہے, الہی انسانیوں کے قدموں سے مجھے پاک کر دے. ان بدماشوں نے مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا, یہ مجھ پر استغفار نہیں کرتے, یہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتے, یہ زنا کرتی ہے, مجھے پلید کر دیا, میں شرمندہ ہو گئی, اجازت عطا فرما میں ان ساروں کو غلط کر کے نکل جاؤں. کون بات آتا ہے؟ جن اللہ والوں نے قربانیاں دی ان کو گالیاں بکتے ہیں. مولانا احمد علی لاہوری شبکت رحمۃ اللہ علیہ, جس نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, پیر عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ, جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. ہمارے یہاں کو ولی ان کو مانا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے. اب میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ تمہارے یہاں دستور اور ہے کہ کرتے سے ننگا آدھا ولی, پجامے سے ننگا پکا ولی. جو بالکل ننگا پھر رہا نا بیچارا, آج اسے ہوش ہے نہیں, نہ پہنچی ہوئی سرکار ہے, کیا نشانی اس کے پہنچنے کی. ابھی دیکھو نا گاڑی کی ساری ساری کھلی گئی ہے. یہ بھی کوئی ولایت ہے. مولانا غزالی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو برف کی سلی پہ لٹا رکھا ہے. شنکر بنتا ختم نبوت کی تحریک کا زمانہ ہے. کافی دیر بعد افسر کہنے لگا خون جم گیا, تمہارا تمام جسم سرد ہو گیا, اب تو اقرار کرو ختم نبوت کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤں گا. ہمارا خون جم گیا, سردی میں جسم کھل گیا, روح میری اتنی گرم ہے جب تک زندہ رہوں گا. کالی کملی والے کی خطرے نبوت پہ اپنی جان کو ڈال کر دینا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دے دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. گرفتار کر لیا. یہ قریب ہے تمہارے کراچی خالد دین حال کیس چلایا گیا, وہاں عدالت لگی سیشن کی, مولانا کو پکڑ کر لایا گیا. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کون مولانا مدنی؟ جس نے 18 برس تک مدینہ منورہ میں
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں. خود لکھتے ہیں کہ اتنی بھوک ہوتی تھی شام کے وقت میں اپنے آقا کے شہر کی گلیوں سے سبزیوں کی ترکاریوں کے پھینکتے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا، ان چھلکوں کو جھولی پر کے لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھر ان چھلکوں کو چلا لیتا، پانی پی کر آدمی گنگا میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے. کوئی اور ہوتا اس وقت فتوا دینے والا، میں ہوتا تو میں چکری کاٹ جاتا. حیدرآباد کا کوئی مفتی ہوتا، وہ جی آپ نے میرے فتوے کا مطلب نہیں سمجھا، اصل میں مطلب کچھ اور ہے. کہ ہمارے یہاں سردی کے فتوے اور ہیں، گرمی کے فتوے اور ہیں، اپنے گھر کے لیے فتوے اور ہیں، دوسروں کے لیے فتوے اور ہیں. میں ایک عورت آئی تھی نا مولوی کے پاس، کہنے لگی کہ میرا بیٹا مر گیا، دلہن میری پوتے پڑوتے سارے مال لے گئے، مجھے کچھ نہیں مل رہا، تو فتوا دے دو. لگا دیں گے فتوا. کہنے لگی ذرا پکا فتوا دینا، 100 روپیہ دوں گی. اس نے کہا بالکل پکا دیں گے، اور قرآن میں سے دینا کہ انشاءاللہ قرآن میں سے دیں گے، باہر سے تھوڑے. مولوی صاحب نے فتوا لکھ دیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. سارا مال ماں کا ہے، ماں کا ساتھ بچے ہمیں اسلام آیا تھا، تمہاری یاد ہے کہ لوگ پہ آئے تھے، مسلمان آئے تھے، سفر بھی کی تھی، یاد ہے؟ حیدرآباد میں جایا تھا اسلام. اچھا ہمارے یہاں کا چوکا آیا تھا، یہاں سے آتے بیچارا بڈھا ہو گیا. زور کی نماز کرائی کچہری کے ایک آدمی نے، 2 رکعت پڑھا کر سلام کر دیا. وہ سارے کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا ہو گئی ہو گئی. سب کہنے لگے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ 4 رکعت ہوتی ہے، تم نے 2 پڑھا کر سلام کر دیا. کہنے لگا نہیں نہیں 2 ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ 2 سے 4 ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پڑھ یوم اسلام آیا تھا، تمہارے یاد ہے؟ لوگ پہ آئے تھے، مسلمان آئے تھے، سفر بھی کی تھی، یاد ہے؟ حیدرآباد میں جایا تھا اسلام. اچھا ہمارے یہاں کا چوکا آیا تھا، یہاں سے آتے بیچارا بڈھا ہو گیا. زور کی نماز کرائی کچہری کے ایک آدمی نے، 2 رکعت پڑھا کر سلام کر دیا. وہ سارے کہنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا ہو گئی ہو گئی. سب کہنے لگے نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟ اس 4 رکعت ہوتی ہے، تم نے 2 پڑھا کر سلام کر دیا. کہنے لگا نہیں نہیں 2 ہی ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں یہ 2 سے 4 ہوتی ہیں. وہ کہنے لگا میں تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں، کئی مرتبہ قاری حدیث کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آیا ہوں، 2 ہی پڑھاتا ہے. دین کا علم بہت ہے ان کے بلے. کوئی 30 سال کی بات ہو گئی، ملتان شہر میں عام خاص بیگ باغ ایک جگہ بڑے جلسے ہوا کرتے تھے. ایک وزیر آیا. اب وزیر کے جلسوں میں لوگ مونگ پھلی کھاتے پھرتے ہیں، گنڈیاں کھاتے پھرتے ہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھتے. اس نے سوچا کہ شاید یہی وجہ ہوگی کہ مولوی پہلے درود پڑھوایا کرتے ہیں، پھر چین سے بیٹھتے. کہنے لگا تمام حضرات شریف خود کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول. تعلیم بہت کرنے کا درود کا پتہ نہیں ہے. خیر ہمیں کیا لینا، یہ اپنی قبروں میں جائیں گے، ہم اپنی قبروں میں جائیں گے. اتنی بات یاد رکھو، ہر آدمی کو ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، ایک ایک تیزی کا حساب کتاب دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی جہنم تیار کر رکھا ہے، نیچے بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، کناتے بھی آگ کی. جب پانی 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 کریں گے اتنا
اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، وہ گرم پانی پینے سے یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوپر کا ہونٹ سوج کر کمر پہ جا پڑے گا، اکڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے گی، تمام کائنات پریشان کھڑی ہوگی۔ تجھے پتا چلے گا تم دین ایمان قرآن کے ساتھ ساری زندگی کیا کرتا رہا۔ تو ہماری ملتانی زبان میں کہتے ہیں آسن خبرہ تو پیسن خبرہ، پتہ لگ جائے گا قبر میں کس طرح جایا کرتے ہیں۔ میں نے 30 سال پہلے ایک عورت کے جنازے کو کندھا دیا تھا، خدا کی قسم سردی میں میرے اس کندھے کی ہڈی اب بھی درد کرتی ہے، اتنا وزن تھا، اتنا وزن تھا، 100 آدمی جنازہ اٹھانے والا بیمار پڑ گیا تھا۔ تجھے کیا معلوم ہے تو کیا کرتا ہوا مرے گا؟ شراب پیتا ہوا مرے گا یا قرآن پڑھتا ہوا مرے گا؟ سجدے میں موت آئے گی یا کنجری کی گود میں موت آئے گی؟ کلمہ کلام پڑھتا ہوا مرے گا یا کنجری بدماش کا گانا گاتا ہوا مرے گا؟ تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ تم نے اپنے گھروں میں معصوم بچیوں کو بدماش بنا دیا۔ صحابہ کے بچے بولنا سیکھتے تھے قرآن سے، آج میرے تیرے بچے بولنا سیکھ رہے ہیں کنجریوں کے گانے سے۔ امی جان شام کو ڈیڈی کو بتاتی ہے کہ تیرا بیٹا آج سے انشاءاللہ میراثی ہو گیا۔ اکالے ہے ایک آدمی کا 40 سال مولویوں سے دعائیں منگوائی، بیٹا نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، تعویذ گنڈا پھوٹ سب کچھ کرایا سب سے۔ جب اللہ نے بیٹا دے دیا تو خوشی میں عطا اللہ ملم کو بلایا اور میں نے زبردست دعا مانگ مانگ کے ہم مر گئے اور 50,000 روپیہ دیا۔ اگر ہم مدرسے کے لیے بھی کوئی خدمت کرا لیں، ایک بڑے بڑے صوفی ظلم ہے کہ اتنا خرچہ لیتے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ہوا ہوا کہ میں بھی کئی طرح کون سی بیچنی شروع کر دوں، تمہیں سمجھائے تو قبر سمجھائے، موت سمجھائے یا قیامت کا ظلم سمجھائے گا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو خالق دیگر حال میں کھڑا کر کے پوچھا کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف؟ فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز افسر کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا تو ہی بتا، سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے۔ تو کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے، موت ہے۔ مولانا مدنی نے بغل میں سے کھگے کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا، فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن صاف لے کے آیا۔ اور یہ کفن کو یہاں بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ سے کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ جاتے وقت جب آخری مرتبہ گھر سے تشریف نکلے گی پتہ کفن حلال کا ہوگا یا حرام کا ہوگا؟ یہ جتنی رشوت میں توڑنے والے ہیں ان کا کفن چوکھے سامان سے آئے گا؟ رشوت کے پیسے کا تو کفن ہے۔ جتنے گراوٹ کرنے والے، بلیک مارکیٹ کرنے والے، ظلم کرنے والے، اگر آپ حلال کی کمائی کا کفن خرید کر گھر میں لائیں گے تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی اس زمانے میں لٹکے کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا یہ میرا کفن ہے، پھر مسجد میں رکھ لیجیے گا، یہاں جگہ نہیں ہے۔ ڈرے بھی بڑی ہے۔ اور ہماری مسجد میں ایک آدمی سکوٹر پہ آیا، ملتان شہر میں بائی پاس کے پاس ہے، میں چار پہ بیٹھا ہوا 5 کے باہر آتا، سکوٹر پہ آیا، یوں میری کارسائی کا چکر کاٹ کے چل دیا، زور سے مکتا۔ اب میں نے نماز نہیں پڑھتا، انہوں نے کہیں آگے جا کے پڑھوں گا۔ میں نے کہا یہاں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کیسے پڑھوں؟ تم نے یہ جنازے کا منظر سامنے رکھا ہوا، میرا کلیجہ پڑ گیا۔ چارپائی جنازے والے تم نے سامنے رکھے، میرے سے یہاں نہیں پڑھی جاتی۔ اگر میں نے کہا تجھے کیا معلوم ہے یہ بھی ملے گی کہ نہیں؟ فرمایا 2 دن کی زندگی
پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو ہے ذرا سنبھل کے چل، ہزاروں کروڑوں چلے گئے تیری کیا ہستی ہے؟ وہ تو عالمگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ تھا جس نے مزدوری کر کے کپڑا بنوایا، خود کاٹ کر اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، چاندنی چوک میں بیٹھ کر 6 روپے 12 میں جمع کیے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھ دیا عالمگیر بادشاہ کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے، یہ میرے حلال کے مزدوری کے پیسے ہیں۔ کفن کی کیا بات کرو، پتہ ہی نہیں کیا دنیا میں چلتا ہے۔ میں ایک جنازہ پڑھانے گیا، ایک نے آگے بڑھ کر میرے پیروں کے نیچے مصلی کا بچھا دیا، میں نے ایک پیر سے کر کے دوسری طرف کر دیا، وہ پھر بچھا دیا، میں نے کھبے پیر سے پڑے کو کر دیا، وہ ایک نے پھر بچھا دیا، میں نے سوچا یہ پکے ہیں ماننے گے نہیں، میں نے جھاڑ کر وہ اپنے منہ لے کر رکھ دیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد میں نے میت کے اوپر رکھ دیا، میں نے کہا شاید قبر میں کام آ جائے۔ ایک رسم نکال رکھی ہے۔ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرما دیا میں بالکل تیار ہوں۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ نے پیروں پہ ہاتھوں ہاتھ رکھ دیے، اگر کچھ نرما جاؤ، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، کچھ تھوڑے سے نرما جاؤ، فرمایا نرمی کی کیا بات ہے، میں تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کس لیے؟ فرمایا ہری شاہ تمنا، ہری شاہ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جگہ کی تیز سے گردن فاساروں کی کٹی ہے برسر لگا مگر جھکی تو نہیں۔ ایسے کئی دوسرے دور میں قرب قیامت میں ہمارا ایک ساتھی ہے، چھوٹے سے قد کا اتنا تھا، خدا کی قسم 2 چکر میں ڈالا سب کو، 9 مہینے جیل میں رہ کے آیا، میں تمہیں قرآن اٹھا کے دیکھتا ہوں اب بھی معافی مانگ کے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، یہ سارا ہمارے دیوبند کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کوئی ایک مرنا بھی نرالا۔ مولانا عبد الخالق صاحب شیخ الحدیث میرے بخاری شریف کے استاد، ترمذی شریف کے استاد سب کا رحمت اللہ علیہ، کبیر والے دارالعلوم میں فجر کی نماز پڑھ کے مراقبے میں بیٹھے ہیں، چادر اور رکھی ہے جیسے تیار میں بیٹھتے ہیں نا، یوں بیٹھے ہیں، دن چڑھ گیا، مولانا منظور اللہ کا حضرت کے بھتیجے آئے، وہ بڑا تھا، حضرت ناشتہ تیار ہو گیا، ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا، پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر کہہ کے چلا گیا، پھر جو نبض پہ ہاتھ رکھ کے دیکھا، اللہ والے نے فرض کی جماعت کی نماز پڑھ کر ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ نے یہاں پہنچ گیا۔ اور ہمارے یہاں اسپتال میں اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ یار مجھے نماز پڑھ آ جاؤ، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے نا، جمعے کے دن سے مسجد میں آپ کو لے کے جائیں گے، لکڑ نیلا پروان۔ اللہ بھلا کرے تبلیغ جماعت والوں کا
کروڑوں بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا. وہ کسی مسجد میں تبلیغ کی جماعت آ گئی, بیان ہوا, اس نے سن لیا تو چلہ لکھوا دیا. گھر آ کے اپنے گھر والی سے کہنے لگا کہ لو بھگوان میں نے چلہ لکھوا دیا, میں جاؤں گا. وہ بڑی ناراض تھی, کہنے لگی بالکل جاؤ, چلے کے لیے کیوں, 4 سال کے لیے تشریف لے جاؤ, مگر آپ ایک کام کریں, شہر سے زہر لائیں صبح, ان بچوں کو بھی اور مجھے بھی دے کر زہر عمر بھر کے لیے چلے جائیں. آگے وہ بڑا چراغ تھا, تو کہنے لگا بڑی بے وقوف ہے, بات پوری نہیں ہونے دیتی, پہلے اڑ جاتی ہے. اس نے کہا تو جائے گا, چل جاؤ نا, اچھے مجھے پتا چل گیا. انہوں نے کہا نہیں, اس جماعت میں ایک آدمی ایسا ہوا ہے, اس نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ میں اگر تو ایک چلہ لگا دے میں سعودی عرب کا تجھے ویزا دے دوں گا, آزاد ویزا دے دوں گا. کہنے لگے ابھی چلا جا, صبح جماعت کہیں چلی جائے. فکر نہ کرنا میرا, انشاءاللہ 10 سال لگا کے آنا, میرا بھی بچوں کا بھی اللہ رہا ہے. اسی لیے قرآن کہتا عطا اللہ کا فیصلہ آنے سے پہلے تیاری کر, کچھ قبر کا سامان بنا, کچھ حشر کا انتظام کر, ورنہ تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی. حیدرآباد والا تم نہیں جانتے میں کس نبی کا فرمان ذکر خیر تمہارے سامنے کر رہا ہوں. میں لندن تھا تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ میں مدینے پاک گیا تھا. اللہ سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. اور میرے دل میں وہ بات آئی کہ ایک صحابی کے جسم پہ کئی زخم تھے, جنگ میں آئے تھے. حضور کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے یہ زخم ٹھیک نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہوئے. گوادار نہیں کی, اس کی بڑی کی ہے. سارے کو سبحان اللہ. فرمایا میرے مدینے کی مٹی کو لگا کے دے. اس نے مدینے کی مٹی لگائی, فوراً تندرست ہو گیا. تو یہ بات مولوی صاحب کہتا تھا بھی جمتا ہے انگلینڈ سے, کہ میرے بات یاد آئی, واپسی میں نے تو آدھا شیر مٹی پر لگا دی, اور نیت یہ کی کہ کفن میں رکھواؤں گا, قبر میں رکھنے کی وصیت کروں گا. میرا اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا؟ ارے سرور مولا تیرے محبوب کے شہر کی مٹی لے کے آیا. مگر وہ کہتا تھا کہ میں نے لا کر کپڑے میں باندھ کر بکسے میں رکھ دی. 2-4 مہینے کے بعد جب میں نے کھولا, کپڑا بھی گلا, مٹی بھی گلی, اور وہ جگہ بھی گلی. میں بڑا حیران ہوا, یہاں پانی کیسے آ گیا؟ نکالا وہ مٹی کو دھوپ میں سکھایا, ہوا میں سکھایا, دوسرا کپڑا بدلا, دوسرے بکسے میں رکھا. مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھتا ہوں پھر کپڑا گلا ہے, پھر مٹی بھی گلی ہے, اور زمین اس جگہ بھی پانی ہوگا. نہیں بڑا حیران, یار کیا ہوا؟ کہتا میں نے تیسرا کپڑا بدل کر مٹی کو سکھایا, پھر الماری میں رکھ دیا. وہاں بھی دیکھا تو کپڑا گلا, مٹی گلی, جگہ بھی گلی. کہتا میں نے ایک اللہ والے سے پوچھا, حضرت ایسے سے شوق میں, محبت میں, پیار میں مٹی لایا تھا, یوں قصہ ہو رہا ہے. انہوں نے رو دیا اور فرمایا مٹی کو جلدی واپس مدینے پہنچا. مدینے کی جدائی میں مدینے کی مٹی رات دن رو نہیں رہی. مدینے کی مٹی رو رہی ہے جدائی میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے, کھجور کا ایک ٹوٹ تھا سکا ہوا مسجد نبوی میں, یوں کمر مبارک لگا کر کھڑے ہو کر فرماتے. صحابہ کرام نے ممبر بنا دیا. پہلے دن جو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ فرمانے لگے, اس سکی ہوئی لکڑی اس ٹوٹ میں سے تڑپتا ہونے کی آواز آنے لگی. حضور نے کھڑے ہو کر سینے سے لگا لیا. کیا بات ہے؟ آواز آئی, آنکھ میں مور نبوت کا بوسہ مل جایا, ایسا تھا زندگی میں جدائی ہو گئی. ساری زندگی میں کبھی نہیں ہو گیا.
صحابہ کرام بڑی اونچی شان کے مالک ہیں. تھوڑی سی بات موسم کے مطابق معراج کی بھی کر دوں. اللہ تعالیٰ معراج والے کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے, ساری پریشانیوں کو دور فرمائے. سارے چھوڑ ہو گئے. تم نے کبھی ریزن لگوائے ہی نہیں, جو تم لگوائے تمہاری عورتوں نے تمہارے بس میں کیا رکھا ہے, کدو کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کو معراج چھری کے نیچے, کسی کو معراج تیخا میں آگ میں, کسی کو معراج آرے کے نیچے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عرش پہ, سارے انبیاء کرام کو معراج عرش پہ, آمنہ بنت یتیم کو معراج عرش پہ. میں نے سیر کرائی, لفظ سبحان فرما دیا. تمہارے لیے مشکل ہوگا, میرے لیے کوئی مشکل نہیں. تمہارے لیے ناممکن ہے, میرے لیے کوئی ناممکن نہیں. تمہارے لیے دشواریاں ہوگی, میرے لیے کوئی دشواری نہیں. میں جب میں جانے کیا ہوں, پھر قرائے عرضی کیا کرے گا, قرائے آتشی کیا کرے گا, قرائے بلوغت کیا کرے گا. لے جانے والا میں ہوں, آنے والا مہمان, اور مہمان مصطفیٰ ہو, میزبان خدا ہو. اور یہ سورا کام, سارے کا سارا کام تھوڑی سی دیر میں ہو گیا بس. کیسے؟ وہ اس لیے بول کے بتاؤ, اللہ کی مخلوق ہے کہ نہیں؟ دن کس کی مخلوق ہے؟ ہوا کس کی مخلوق ہے؟ چاند سورج ستارے کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا, اے رات ٹھہر جا, اور چاند خبردار اگر حرکت کی رک جا, ٹھہر جا. زمین تو بھی ساکن ہو جا, ستاروں تم بھی ٹھہر جاؤ, سورج تو بھی ٹھہر جا, آسمان تو بھی ٹھہر جا, ہوا تو بھی ٹھہر جا. سمندر اپنا تلاطم بند کر دو, دریا اپنا بہاؤ بند کر دو, ندی نالوں تم بھی اپنا بہاؤ بند کر دو. ساری کائنات کھڑی ہو جائے اور جبریل کھڑا ہو جا, نظام کائنات کا مین سوئچ نکال دے. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ, ساری کائنات کھڑی ہو جائے, استقبال کرے, اس لیے کہ میرا محبوب آ رہا ہے. ساری کائنات کھڑی ہو کر استقبال کرے, آمنہ کا گلے یتیم آ رہا ہے, میرا محبوب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو رات آگے کیسے چلتی جب سارا نظام ہی کھڑا ہو گیا؟ اس لیے تھوڑی دیر سے معلوم ہونی تھی. عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ یہ جو لیلا کی تنوین ہے, نکرے کا فائدہ دے کر تکلیف سے دلالت کرتی ہے. اب جبریل آیا, میکائیل آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام عانی کے مکان پر سوئے ہوئے ہیں. یہ بھی یاد رکھ لو, جو سو جائے وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے, مجتبیٰ ہو سکتا ہے, مرتضیٰ ہو سکتا ہے, امام الانبیاء ہوتا ہے, شہنشاہ کائنات ہوتا ہے, پر خدا نہیں ہوتا. جو سو جائے وہ خدا نہیں, جو نہ سوئے وہ خدا ہے. اگر خدا بھی کبھی سو جاتا ہے, کبھی سے لگنا لگ گیا ہوتا. ایک امیر آدمی کا کتا مر گیا, وہ بیٹھ کے رونے لگ گیا, تھوڑا اس کے مرتا ہے, بے وقوف کہیں کتے کو بھی رویا تھا, اور کتے نہیں ملتے. تو کہنے لگا کتے کو نہیں رو رہا, کہ اور اصل رونا اس بات کا پڑ گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا, وہ پھر بھی آ رہا ہے یار. یہ تو اللہ میاں نے حضرت اسرائیل کو کھرا پرا بہشتہ رکھا ہوا ہے, ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے گھٹوں والے ہیں موٹے موٹے, یہ سارے کے سارے اسرائیل کو پیسہ دے کر ہم مولویوں کو کبھی سے مرا دیتے.
ایسا نہیں کرتا، چائے پانی کو لکھتا ہی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، جبریل آ گیا، آواز آئی میرے جبریل، محبوب سویا ہوا بے ادبی سے نہیں جگانا، یا اللہ یا محمد کہہ کر آواز مارو، فرمایا ہرگز نہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح آپ اس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ انتابت اعمالکم، اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز کی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تمہارے سارے اعمال کو آگ لگا کر برباد کر دوں۔ فرمایا ہرگز نہیں، یا اللہ یا رسول اللہ کہہ کر آواز لگا دوں؟ فرمایا نہیں ہے، کپڑا مبارک پکڑ کر کھینچ لوں جاگ جائیں گے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ سر مبارک سے ہاتھ رکھ دوں؟ فرمایا نہیں۔ کوئی سوا کی کھانسی لگا دوں؟ فرمایا نہیں۔ انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں۔ پیر مبارک پکڑ کے دبا دوں؟ ہرگز نہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ جبریل کا کہنا ہے اور کیا طریقہ ہے جگانے کا؟ میرے طریقے ختم، میرے طریقے ختم، میرے طریقے کے جگانے کے یہی تھے۔ فرمایا جبریل تجھے پتا تو ہے یہ سارے طریقے پرانے ہو گئے، یہ سارے طریقے مستعمل ہیں، اپنے معصوموں کو انہی طریقوں سے جگا لیا، بیدار کر لیا۔ ہزاروں لاکھوں محبوں نے اپنے محبوبوں کو جگا لیا، ہزاروں دلوں نے اپنی دلہن کو جگا لیا، ہزاروں چاہنے والوں نے اپنے یاروں کو جگا لیا۔ اور جبریل خبردار، ان میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کرنا، آج کو جگانے کے انداز نرالے ہونے چاہیے، اس لیے کہ محبوب نرالا ہے۔ محبوب نرالا ہے۔ جبریل پوچھتا ہے یا اللہ میں تو ہی بتا میں کیا طریقہ اختیار کروں؟ فرمایا تجھے تو پتا نہیں، تو فرشتہ ٹھہرا نا، 14 صدی میں جا کر مسئلے چلیں گے نور و بشر کے۔ معراج والی رات ہے، میرا محبوب مہمان ہے، میں میزبان کو مسئلے ہاتھ چلانے چاہیے۔ یا اللہ سے کیا کروں؟ فرمایا تو نوری فرشتوں کا سردار، تیرے سر پہ سرداری کا تاج، 600 نوری پر لگے ہوئے ہیں، تو اپنا نوری تاج اوڑھ کر میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا۔ دنیا دیکھے آمنہ کا دل یتیم سویا ہوا ہے، جبریل جیسا نوریوں کا سردار ہو کر نوری تاج اوڑھ کر حضور کے یہ قدموں میں پڑا ہے۔ یہ مسئلے ہونے حل ہونے چاہیے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا تیرے پر تاج میں جو سب سے بڑا نوری پر ہے، نوری پر اس کی تھوڑی سی میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں خراش کر دوں، پتا چلے دنیا دیکھ کے میرے محبوب کو کس طرح جگایا جا رہا ہے۔ کہاں نوری پڑا ہے؟ اور فاطمہ الزہرا کا ابا کہاں ہے؟ خدیجہ کا شوہر کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ کا خامد کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کے داماد کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں صدیق کو کچھ نہ کہنا، صدیق کا داماد ناراض ہو گیا تو اب پھر آزاد ہو جائے گا، داماد ناراض ہو جائے گا، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا، علی مرتضیٰ حیدر کرار کا سسر ناراض ہو جائے گا۔ کسی صحابی کو گالی نہ دیا کر ورنہ ایمان کی رختی نہیں ملے گی۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے، جنتی براق پیش کر دیا، آپ اس میں سوار ہو جائیں، جنت سے آیا یہ جنتی سواری ہے، نوری سواری آپ
آپ جب سوار ہونے لگے وہ براق 2 قدم پیچھے کو ہٹ گیا. جبریل نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ نبی اللہ سوار ہونے لگے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا کہ سوار امام الانبیاء ہے، میں سواری بنوں گا، پر میری تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک حسرت ہے، ایک شوق ہے میرا، اور وہ یہ کہ آپ وعدہ فرما لیں جنت میں جب تشریف لے جائیں گے مجھ پر ہی سواری کرنا، مجھ پر ہی سواری کروانا. جانور جنت کا کون کو ترس رہا ہے، نزدیک ہونے کو ترس رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ ہو گیا میں تجھ پر ہی سواری کروں گا. جب وہ رات آپ کو آیا آپ 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئے. جبریل نے پوچھا نبی اللہ سوار ہو جاؤ نا. فرمایا اچھا یہ کوئی وعدہ لے سکتا، میں بھی کوئی وعدہ لوں گا، معراج والی رات ہے میں بھی کوئی وعدہ لوں گا. تجھے کیا بتاؤں جاتے وقت آتا کو یاد نہیں کرتا، زنا کرتے وقت تجھے آتا کہ سفارش کا خیال نہیں، رشوت بٹورتے وقت یاد نہیں کرتا، دکان کے حضور کو یاد نہیں کرتا، نماز پڑھتے پڑھاتے حضور کو یاد نہیں کرتا. قربان جاؤں اتنا وفادار نبی معراج والی رات میں بھی تجھے یاد فرما رہے. میں تھوڑا سا پیٹ بڑھ جائے آدمی ماں باپ کو بھول جاتا ہے. وہ ایک آدمی سے کہے گا السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب جانے پہچانا کہ نہیں صاحب کہ میں تیرا ماموں ہوں؟ ہاں ہم تو کبھی گئے نہیں. 4 پیسے آئے نہیں، نہ باپ کی پہچان رہتی نہ ماں کی پہچان رہتی. تھوڑے سے دنوں کے بعد اپنی بھی پہچان نہیں رہتی کہ میں کون ہوں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کر دیا میرے مولا میں اس وقت سواری کروں گا میری گناہگار امت سیاہکار امتی میرا کلمہ پڑھنے والی امت پل سرحد سے کیسے گزرے گی. 1500 سال کا سفر ہے، تلوار کو تیز ہے، بال سے باریک ہے، نیچے جہنم میں کس سے گر جائے گی. میری امت کا یہ حال بنے گا مولا میں اس وقت سواری کروں گا اس پل شراب کے سے گزرنے کے لیے قیامت کے دن. جب تک میری امت کے لیے سواری کا انتظام نہیں ہو جاتا میں بھی سواری کرنے کو تیار نہیں. امت کے لیے سواری کا انتظام ہونا چاہیے. جواب ملا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی امت کا انتظام کر دیا، اور وہ یہ کہ جتنے بقرعید کے موقع پر اچھی کے جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے ذبح کریں گے میں ان جانوروں کو زندہ کر کے اس راہ کے کنارے سے سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا. اس لیے مبارک ان لوگوں کو جو اچھے جانور خریدتے ہیں قربانی کرتے ہیں. کئی ایسے آدمی بھی ہیں جب وہ جہاں بکرے چکرے کھڑے ہوتے ہیں نا یوں دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑی بڑی بکری کون سی ہے. ایک آدمی مجھے کہہ لیا کہ بیٹی کی قربانی بھی ہو جاتی ہے. اب اللہ کا کوئی اتنی تکلیف نہ کرے اس وقت کہیں بات ہے. لوگ بھی تو سوچتے ہیں. جبریل امین کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے نورانی براق پہ، نوری براق پہ. براق بھی نوری، دین بھی نوری، لگام بھی نوری، رکیٹ بھی نوری. فرمایا جبریل سے آ جا. انہوں نے کہا آج کے ساتھ ہی چلے گا. انہوں نے کہا میری ساتھ سواری پہ سوار ہو جاتا. تو بولے گی میں اتنی گستاخی کہاں کر سکتا ہوں. جس سواری پہ عام کا جو میں یقین سوار ہو میں سوار نہیں ہو سکتا. کہ تو ساتھ نہیں کرنے کا تو چلوں گا کیسے. فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیں. یہ جو آپ کے قدم مبارک کے نیچے کے رکھے ہیں میں نوری تاج اوڑھ کر ایک طرف میں اور ایک طرف میکائیل ہم دونوں نوری فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے سر لگا کے چلیں گے.
تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عبداللہ کا بیٹا کہاں ہے اور نوریت کا سردار